الہی تیری خاطر یہ دو قومیں تھیں طاقتور، قوم سمود اور قوم عاد. قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، یہ بھی بڑے طاقتور تھے. تو یہ تو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. یہ تو فخر سے کہا کرتے تھے ہم تو بہت اونچے قد کے لوگ ہیں. تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا، طاغیہ زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے، فرشتے نے چیخ ماری. اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا؟ ہوا سے. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی کسی قوم کو اللہ پانی میں غرق کر رہا ہے، کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے، کسی پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعویٰ تھا ہم بہت پاورفل ہیں، طاقتور ہیں. آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے، بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پھٹ جائے گا نا، انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے. لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں. اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پہ کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں. اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے، تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے، تمہیں تو میری ہوائیں، ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی، کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی، اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں، جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے، ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ جو ہے نا پھیل جاتا ہے، ایسا سسٹم. تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں، یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواؤں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. تدمر کل شیء بامر ربها، رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اس نے. ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم عاد پر بھیجی. اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، جو دوسرے مقام پہ بیان کیا، نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھی بچایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، دیکھو یہ تھی قوم عاد. تلکا عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے. گویا اللہ قوم عاد ہمارے سامنے لا کے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلاگ، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لا کر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے، یہ طاقت ہے اس کی، اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں. اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وَتِلْكَ عَادٌ، دیکھو یہ ہے قوم عاد. جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا.